السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے پہلے آپ لوگ بیماروں کے لیے دعا کر دیں کہ بھائی جتنے بھی لوگ اس وقت پوری دنیا کے اندر بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ دعا کریں جتنے لوگ اب تک دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آپ لوگ ایصال ثواب بھی کر دیں۔ پڑھ لیجیے میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ اللہ یہ جو ہم نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ثواب جو لوگ اب تک دنیا سے جا چکے ہیں تمام مرحومین کو، خاص طور پر ہمارے جو اپنے دنیا سے جا چکے ہیں ان کو، اور پوری دنیا میں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب پہنچ جائے۔ ہو گیا ایصال ثواب۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ہے 1 قرآن کے برابر۔ اب آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اگر مان لیجیے 50,000 لوگوں نے بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تو 50,000 قرآن کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچ گیا، ٹھیک ہے؟ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے تعاون کی تھوڑی سی ضرورت ہے۔ مسجد کا کام باقی پڑا ہے اور آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر پاسبل نہیں ہو پاتا، ہے نا؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے تعاون کے ذریعے کئی مساجد کے کام الحمدللہ ہم لوگ کر پاتے ہیں۔ تو آپ لوگ جتنا ہو سکے اس بارکوڈ پر تعاون کیجیے گا۔ اس پہ آپ زکوٰۃ نہ دیجیے گا، آپ اس پر اللہ کے واسطے دیجیے گا، کیونکہ یہ جو آپ کا اماؤنٹ ہے یہ مسجد کی تعمیرات میں، کنسٹرکشن کے کاموں میں، اور مسجد کے جو تمام کام چلتے ہیں، مکتب ہو، بڑوں کا مدرسہ ہو، خواتین کے تعلیم کا نظام ہو، الیکٹریسٹی کا خرچہ ہو، مینٹننس خرچہ ہو، یعنی مسجد کا A to Z جو بھی خرچہ ہے تو وہ آپ کے اس اماؤنٹ کے ذریعے ہی ادا ہو پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنا ہو سکے تعاون کیجیے گا۔ اچھا، میں بہت جلد ایک کورس شروع کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے دل کا سکون کیسے حاصل کریں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آج کل ڈپریشن کے، ٹینشن کے، انزائٹی کے بہت شکار ہیں، لوگ پریشان ہیں، بےتاب ہیں، سکون کی تلاش میں پھر وہ جو ہے نا سمندر کے کنارے گرل فرینڈ کے ساتھ جاتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں اور غیروں کے پروگرام سن رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ حالانکہ اس میں جو ہے نا لگے گا سکون ہے، لیکن سکون نہیں ہے، وہ بے چینی کو اور بڑھا دیں گے۔ یاد رکھیے میوزک سے کبھی بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تو میں نے سوچا ہے کیوں نہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دلوں کو سکون دینے کا میں کام کروں، اور اس کے لیے انشاءاللہ میں اس میں آپ کو جو یہ 5 دن کی ورکشاپ ہوگی اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اللہ کے ذکر سے سکون کیسے ملتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو کان کھول کر، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ گانوں سے، موویز سے، گرل فرینڈ سے، ڈانس کرنے سے سکون ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ اللہ کے ذکر سے ایکچوئل سکون ملے گا۔ تو اللہ کے ذکر سے ہم اپنے دلوں میں سکون کیسے لائیں، اس 5 دن کی ورکشاپ میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ اپنے دل کو ہم کیسے دل میں سکون لا سکتے ہیں۔ اس 5 دن کی ورکشاپ میں آپ کو کروایا جائے گا درود شریف کا ورد، آپ کو بہت سارے ایسے وظائف اور اعمال کروائے جائیں گے، بہت ساری ایسی دعائیں بتائی جائیں گی، بہت سارے ایسے طریقے بتائے جائیں گے کہ جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کے دل کو مکمل سکون حاصل ہوگا، چاہیں آپ کتنے بے چین اور انزائٹی کے آپ شکار ہوں، انشاءاللہ آپ کی دوائیں چھوٹ جائیں گی۔ تو یہ جلد انشاءاللہ میں شروع کروں گا، ڈیٹ کا بھی اناؤنسمنٹ کر دوں گا انشاءاللہ، اور اس ورکشاپ میں مرد حضرات بھی، خواتین بھی، سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی جو ورکشاپ کی جو فیس رکھی گئی ہے، کیونکہ دیکھیے جہاں دین کو ہم سیکھتے ہیں تو فائدہ ملتا ہے، ایسے ہی دین کو سیکھنے کے لیے جب ہم قربانی پیش کرتے ہیں تو وہ قربانی کا بھی ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ تو اس کی ہم نے تھوڑی سی فیس رکھی ہے، صرف 500 روپیز، 500 روپے ہم نے اس ورکشاپ کی فیس رکھی ہے، اور یہ بھی اس لیے تاکہ پیسے کی جب آدمی دین کے لیے قربانی دیتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے دین کے، دنیا کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ قربانی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو،
اس لیے میں نے اس کی فیس رکھی ہے، ورنہ میں فیس نہ بھی رکھتا تو کوئی پرابلم نہیں تھی مجھے. اور یہ جو اماؤنٹ آپ دو گے یہ بھی دینی کاموں میں خرچ ہوں گے، میرے پاس نہیں آئیں گے، میں اس کو یوز نہیں کرتا ہوں. تو آپ لوگ 7417810799 پر اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں اس ورک شاپ کو جوائن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، مجھے آپ میسیج کیجیے گا، میں آپ کو انشاءاللہ جلدی جیسے ہی ڈیٹ فائنل ہوگی میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے، چلیے سوالوں کا سلسلہ آپ شروع کرتے ہیں صاحب. پہلا سوال جو پوچھا ہے، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا لڑکی اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے. کوئی بھی لڑکی اپنی عزت بچانے کے لیے ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی. اسٹرگل کیجئے، ظلم کا مقابلہ کیجئے، اپنا آپ بچاؤ جتنی طاقت سے کر سکتے ہو کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر والوں کی عزت بچانے کے لیے یا اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے یا اپنی حفاظت کے لیے ظالم سے مقابلہ کرتا ہے، اور اس ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے اگر اس کی جان بھی چلی جاتی ہے تو اس کو شہادت کا مقام ملے گا. مقابلہ کیجئے آپ. یہ بات نہیں کہ صاحب عزت بچانے کے لیے آپ اپنی جان دے دو. آج کل تو ایسے حیوان بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ کوئی مر جائے تو اس کو بھی نہیں بخشتے ہیں. ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں کہ قبر میں سے نکال کر اس کے ساتھ غلط کام کیا جاتا ہے. تو ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. جس طرح سے کسی کی جان لینا گناہ ہے، ایسے ہی اپنی جان لینا بھی بہت بڑا گناہ ہے. بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کسی نے بہت اچھے کام کیے لیکن آخر میں جو ہے نا اپنی جان لے لی، کوئی زخم کی وجہ سے، کوئی تکلیف کی وجہ سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے. صحابہ حیران ہوئے. صحابہ نے فرمایا رسول اللہ وہ تو بڑا نیک آدمی تھا، بہت اچھے کام کرتا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ نیک کام تو کرتا تھا لیکن اس نے وہ کام کیا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی اس نے خودکشی کر لی، اس نے اپنی جان لے لی. یہ غلط کام ہے، نہیں کرنا ہے. آپ مقابلہ کرو. ارے آپ کی جان جانے سے ان کو تو اور فائدہ ہو جائے گا. یہ ٹھان لو کہ اگر جان بچے گی تب بھی ان کا کام تمام کروانا ہے. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی پوری لڑائی لڑنی ہے، ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے. اس لیے ہمت نہیں ہارنی ہے، دنیا کے اندر ہمت نہیں ہارنی ہے، یہ یاد رکھ لو بس. تو کبھی بھی ایسا کچھ ہو جائے اپنی پوری تیاری رکھیں کہ اگر کبھی بھی کچھ ہو جائے غلط نہیں کرنا. کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا اس کو تسلی دیجئے، ہمت دیجئے، اور جس کے ساتھ ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ یہ یاد رکھے کہ وہ تنہا نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، اللہ اس کے ساتھ ہے. اللہ ہماری بہن بچیوں بیٹیوں کو ایسے تمام نالائقوں سے محفوظ فرما اور تمام لڑکیوں کی عزتوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما. تو جان نہیں لینا، بس اس کا یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اچھا جی، میں نے جعلی سرٹیفکیٹ بنوا کے اگلے امتحان کے لیے داخلہ لیا اور پاس کیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اپنے کیے پر افسوس ہے. جب کیے پر افسوس ہے تو آپ دوبارہ سے ایگزام دو. جعلی کام، اللیگل کام، یہ دنیا کے اندر بھی شرمندگی کا باعث بنتے ہیں اور آخرت کے میدان میں بھی یہ دھوکے کا سبب بنیں گے. آپ دھوکہ دینے والے ہو نا، آپ نے دھوکہ دیا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے بھائی. جو کچھ کرو اپنی محنت سے. اور کتنے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوا کے نوکری حاصل کر لی، 10 سال بعد پتہ چلا، 10 سال بعد خلاصہ ہوا تو سزائیں ہو رہی ہیں، کورٹ کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں. برے کام کا برا انجام ہوگا، یہ بات یاد رکھو. روزی دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے. اس لیے کوئی بھی کام اللیگل نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی کام جعلی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کوئی ایگزام پاس کرنا ہے اپنی محنت کے دم پہ کرو، وہ قابلیت آپ کے اندر ہے کرو اس کو پاس، لیکن اللیگل طریقے سے نہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے. اگر آپ کو احساس ہے اس بات کا تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو احساس ہے تو آپ دوبارہ سے ایگزام دو. لیکن اب یہ کسی کو بتاؤ بھی مت، کیونکہ اب آپ کسی کو بتاؤ گے تو لوگ پھر بات کا بتنگڑا بنا دیتے ہیں، آدمی کا جینا دشوار کر دیتے ہیں. آج کل وہ ٹائم نہیں ہے کہ آدمی اگر اپنے گناہ پر شرمندہ ہو تو لوگ اس کی عزت کرنا، اور عزت نہ بھی کریں تو کم از کم اس کو اپریشیٹ کریں. آج کل تو یہ سین ہے کہ اگر آپ اپنی غلطی کو مان لیں تو آپ کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے نیچے دکھانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. تو اسی لیے یہ دیکھ لو بھیا آپ جس ماحول میں رہتے ہو وہاں کیا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لو. باقی آگے کے لیے نقصان نہ ہو، آگے آپ نہ پھنس جاؤ، آگے پرابلم نہ ہو، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اب آپ کوئی فیصلہ لو. جو ہوا وہ ہوا،
اب آگے کا دیکھ کے چلو بس، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال پوچھا گیا ہے، یہ کچھ اہم سوالات ہیں جو میں نے انسٹاگرام وغیرہ اور دوسری جگہوں سے لیے ہیں، کیونکہ سنڈے ایپیسوڈ میں تو وہی سوالات گھوم گھوم کے آتے ہیں آپ لوگوں کے، وہی جو آلریڈی میں جن کے جوابات ایک بار نہیں کئی بار دے چکا ہوں۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اس قرآنی آیت نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ اور اپنے لیے آئندہ کا کچھ سامان کر لو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو، اور آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کے حضور ان کی پیشی بہتر رہے گی۔ اس آیت یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اس آیت کے پیچھے کون سی حدیث ہے؟ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ دیکھو اس آیت کے پیچھے جو حدیث ہے وہ یہ والی ہے کہ ہوتا کیا تھا کہ یہودی جو تھے نا، یہودی عورتوں سے میاں بیوی کا جو تعلق قائم ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنا کے رکھی ہوئی تھیں۔ کیسی باتیں بنا کے رکھی ہوئی تھیں؟ بعض یہودی یہ کہتے تھے کہ اگر عورتوں سے پیچھے کی سائڈ سے ملاقات کی تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ بھینگا پیدا ہوگا۔ ایسے ہی یہودیوں کے یہاں یہ بھی تھا کہ اگر اس پوزیشن میں عورتوں سے میاں بیوی ملاقات اگر اس پوزیشن میں کرتے ہیں، یعنی پیچھے سے یا الگ، طرح طرح کی پوزیشنز انہوں نے سیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی، تو وہ کہتے تھے ایسی پوزیشن پر میاں بیوی ملاقات کریں گے تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا، بچہ کانا پیدا ہوگا، اور جو ہے نا بچہ جو ہے نا وہ ایسی شکل کا ہوگا، کالا ہوگا۔ طرح طرح کے انہوں نے عقیدے بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ ایسے ہی ایک صحابی جو تھے نا، تو وہ بہت پریشان ہو کر بھی آئے تھے اور ان کو بڑی گھبراہٹ ہو گئی جب انہوں نے یہودیوں کی ان باتوں کو سنا، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے پیچھے کی سائڈ سے جمع کر لیا کرتے تھے۔ ان کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت پریشان ہوئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے۔ تو اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، نساؤکم حرث لکم، عورتوں سے بیک سائڈ پر یعنی پیچھے والے مقام پر تو ملاقات کرنا یہ غلط ہے، لیکن جو جمع کا مقام ہے، میں بہت دیکھو اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے صحیح بات بتانے میں، اور صحیح بات صحیح الفاظ کے چناؤ کے ساتھ، صحیح ورڈ چوز کر کے ادب کے ساتھ تمیز کے ساتھ پوچھی جا سکتی ہے، بتائی بھی جا سکتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی پوزیشن میں، لیکن صحبت کا جو مقام ہونا چاہیے وہ عورت کا آگے والا مقام ہونا چاہیے۔ اس کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، کہ جیسے آدمی اپنے کھیت میں جاتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دروازہ چھوڑ کر دیوار سے کود کے جا رہا ہو، نہیں نا، آدمی اپنے کھیت میں جاتا ہے دروازے سے جاتا ہے۔ اب وہ کیسے بھی آ سکتا ہے، 4 راستے ہیں تو دوسری اس والی گلی سے بھی آ جائے، اس والی گلی سے بھی آ جائے، لیکن آئے گا دروازے سے ہی، ہے نا۔ جیسے مان لیجئے میرے گھر کے 2 دروازے ہوں، ایک پیچھے گلی کی طرف نکلتا ہو، ایک اس گلی کی طرف نکلتا ہو، تو دروازے جو آؤں گا تو میں دروازے سے ہی نا۔ تو بس ایسے ہی سمجھو کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جائز طریقے سے جس پوزیشن میں چاہیں، جیسے چاہیں، کھڑے ہو کر، لیٹ کر، بیٹھ کر، بیک سائڈ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن صحبت کا جو مقام ہے وہ ایک ہی ہے جو اللہ نے رکھا ہے، آگے کا مقام وہ وہی ہونا چاہیے، ہے نا۔ تو اس آیت میں یہی بیان فرمایا گیا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو ویسے آؤ، لیکن آؤ کہاں سے؟ دروازے سے۔ آپ چاہیں گھوم کے آؤ، اس والے روڈ سے آؤ یا اس والے روڈ سے آؤ، لیکن آنا دروازے سے ہی ہے۔ تو بس یہی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جیسے چاہیں، جو پوزیشن میں چاہیں، آج بھی یہ باتیں بہت چلتی ہیں، تو نو پرابلم، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہے، ایک دوسرے سے چاہیں جیسے چاہیں ویسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو، مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ فرین خان پوچھتی ہیں، جی بھائی میری پھپھی وہاں رہتی ہیں، آپ بتا دیں کون سی جگہ پر، ایریا بتا دیں تو ہم جب بھی آئیں گے انشاءاللہ آپ سے ملنا چاہیں گے، کیونکہ ہم آپ کی ہر بات سے بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، ہم کانپور میں رہتے ہیں۔ فرین خان میری بہن، جب بھی آپ فیروز آباد میں آئیں، آپ کے کوئی بھی ریلیٹیو آئیں، تو فیروز آباد میں مدینہ کالونی گلی نمبر 4، ٹھیک ہے، گلی نمبر 4 میں جب آپ آئیں گے، مسجد والی گلی، مسجد عائشہ، تو وہاں ایک بینر لگ رہا ہوگا میرا، تو بس وہی میرا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ رفیق شاہ پوچھتے ہیں، المدینہ ٹور اینڈ ٹریول کمپنی بھوپال سے بھی ہے؟ تو
دیکھو بھوپال میں بھی ہوگی، کہیں اور بھی ہوگی، لیکن آپ کو جو رابطہ کرنا ہے، میرا والا جو المدینہ ٹور اینڈ ٹریول ہے وہ فیروز آباد میں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر عمرے پہ جانا چاہتے ہیں اور ایک بہترین عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اچھا عمرہ جس میں آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو، آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ دھڑی نہ ہو، جو آپ کو بتایا جائے ایکچوئل میں وہی آپ کو ملے، تو آپ المدینہ ٹور اینڈ ٹریول کے ذریعے اپنا عمرہ بک کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ نومبر میں تو میں خود جا رہا ہوں، اگر آپ نومبر میں جانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آپ کا عمرہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ کال کر سکتے ہیں. زارا پوچھتی ہیں مفتی صاحب پیریڈ کی حالت میں کون سی دعا پڑھ سکتے ہیں دم کے لیے؟ رات کو آیت الکرسی، چاروں قل بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز ضرور بتائیے. دیکھیے دم کرنے کے لیے ہم کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. مان لیجیے آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن بہت ساری ایسی آیتیں، بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جو دم کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں، جیسے دونوں قل ہیں، آیت الکرسی ہے، تو ان کو پیریڈ کی حالت میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ محمد قیوم پوچھتے ہیں مفتی صاحب اندھے حافظ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیا؟ میرے یہاں لوگ بول رہے ہیں کہ اندھے حافظ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اندھے حافظ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، بلکہ اندھے حافظ کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوگی؟ اندھے حافظ کا علم تو اور زیادہ ہوتا ہے، دیکھنے والوں سے زیادہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اندھے حافظ جو اندھے لوگ ہوتے ہیں ان کی میموری بہت شارپ ہو جاتی ہے، تو نماز ہو جائے گی. نماز ہونے نہ ہونے کا کوئی مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں ہے، نماز آنا چاہیے بس. افسانہ احمد پوچھتی ہیں مفتی صاحب امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. ان کے کچھ سوالات ہیں. نمبر 1، کسی نے بکرا پالا اور قربانی کی نیت کی تو کیا اس کی قربانی واجب کہلائے گی یا نفل، جبکہ اس کے پاس سب ملا کر اتنی رقم نہ ہو جتنی رقم پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ جب قربانی واجب ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو قربانی واجب کیسے ہوگی؟ اس کے پاس جب اتنی رقم نہیں ہے کہ جس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے. اب اگر اس کا مان لیجیے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں کہلائے گی، نفلی کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، اگر گھر میں کسی دوسرے پر قربانی واجب ہے تو اس کے نام سے قربانی ہوگی یا جس نے نیت کی ہے قربانی کی اس کے نام سے کی ہوگی؟ اگر بکرا ایک ہی ہے تو دیکھو جو بکرا لے کر آیا ہے اگر اس کے اوپر قربانی واجب ہے تو اس کو اپنی طرف سے ہی قربانی کرنا چاہیے. اب اگر وہ کسی دوسرے کے نام سے قربانی کر دیتا ہے تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ مان لیجیے میں بکرا لے کے آؤں اور میرے اوپر قربانی واجب ہے اور میں وہ بکرا لا کے کرا دوں اپنے امی کے نام سے، تو میری قربانی واجب نہیں ہوگی، امی کی طرف سے وہ قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو بہتر یہی ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو پہلے اپنی طرف سے واجب قربانی ادا کرنا چاہیے. نمبر 3، اگر کسی انسان پر 1 جولائی 2026 میں جتنی رقم آ گئی جتنے میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو کیا اسے اسی دن زکوٰۃ دینی ہوگی یا اگلے سال 1 جولائی 2027 میں دینی ہوگی؟ اگلے سال 1 جولائی 2027 میں وہ شخص زکوٰۃ کا حساب لگائے گا، اور زکوٰۃ کا حساب لگانے کے بعد زکوٰۃ اگر بن رہی ہوگی تو زکوٰۃ دینی ہوگی، نہیں بن رہی ہوگی تو نہیں دینی ہوگی. پورے سال آپ کے پاس کیا آیا کیا گیا ڈزنٹ میٹر، اس کی آپ کو پرواہ نہیں کرنی ہے. سانو منصوری پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اب سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں آدمیوں کے لیے بہت ساری بلائیں زمین پر اتر جاتی ہیں، اس لیے سب گھر میں سورہ مزمل 72 مرتبہ 7 عورتوں کو بلا کر پڑھوایا جاتا ہے، اس کی صحیح حدیث بتائیں پلیز. بھیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ 5 وقت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، فجر کی نماز ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ظہر کی نماز سے مطلب نہیں ہے، عصر کی نماز کاموں میں نکل جاتی ہے، مغرب کی نماز بازاروں میں، اور عشاء کی نماز گھر میں، اور سو جاتے ہیں پڑھ کے. 5 وقت کی نمازوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جناب والا سفر کے مہینے کو ہم نے منحوس مہینہ بنا لیا اور اس مہینے میں 72 مرتبہ 7 عورتوں کو بلوا کے سورہ مزمل پڑھوائیں گے، کیسے کام چلے گا بتاؤ؟ نمازیں چھوڑ کر آپ یہ سوچو کہ بلاؤں سے آپ بچ جاؤ گے، نہیں بچو گے. نمازیں چھوڑ کر آپ سوچ رہے ہو کہ آپ مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، نہیں بچ پاؤ گے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، یہ 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. انسان کے عمل کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے، نہ محرم کا مہینہ نہ سفر کا مہینہ، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے، اور نہ کسی مہینے میں بلائیں اترتی ہیں. انسان کے اعمال کا اثر اس کی لائف پر پڑتا ہے. آپ اگر 5 وقت کی نمازیں چھوڑ رہے ہو تو 72 مرتبہ سورہ مزمل، کیا 72,000 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لو، وہ آپ کو نہیں بچائے گی. کیوں؟ آپ بے نمازی ہو، آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، آپ عورتوں کو دیکھتے ہو، غلط ناجائز تعلقات آپ رکھتے ہو. پڑھوا لو پورا تعویذ، بڑے والے تعویذ باندھ لو گلوں میں، کوئی مصیبت سے نہیں بچ پاؤ گے آپ. اسی لیے نمازیں پڑھو،
شریعت کے مطابق عمل کرو، اسلام کو فالو کرو، سنت کے خلاف ایک بھی کام نہ ہونے دو. سمجھ رہے ہو؟ آپ کے عمل کا اثر آپ کی زندگی میں پڑتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ تمہارے اعمال یہ طے کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر کیا مصیبت آنی ہے. تمہارے اعمال اچھے تو اللہ راضی، تو یہ مصیبت بھی تمہارے لیے اجر کا ذریعہ بنے گی، اور تمہارے اعمال برے تو بھائی اس سفر کا مہینہ منوس نہیں ہوتا، اور نہ 72 مرتبہ عورتوں کو بلوا کے یہ پڑھوانے کی ضرورت ہے. نمازی بنو، پرہیزگار بنو، جھوٹ بولنا چھوڑو، چغلی کرنا، غیبتیں کرنا، حرام کھانا، ناجائز تعلق، یہ چھوڑو سب یہ چیزیں کرنے کی. سمجھ رہے ہو؟ زارا پوچھتی ہے مفتی صاحب کہ ہر کام قسمت سے ہوتا ہے، جیسے میں 10 تک پڑھی ہوں اور نہیں پڑھ پائی اپنی وجہ سے، تو پڑھائی، شادی، رزق، گھر اور پوری زندگی میں ہم جو کر رہے ہیں یہ سب کچھ پلیز ضرور بتائیے گا. دیکھو اس سلسلے میں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں، کوشش کرنے کے بعد بھی وہ ہو جائے جو ہم نے نہیں سوچا تھا، اس کو کہا جائے گا قسمت. میں نے پوری کوشش کی، میں نے کوشش پوری کی لیکن وہ کام نہیں ہوا، اب اس کو میں کہوں گا قسمت. لیکن کوشش کیے بغیر میں یہاں بیٹھا رہوں اور کہوں یار قسمت بہت خراب ہے، دن بھر اسکرولنگ کروں، دن بھر موبائل چلاؤں، دن بھر موویز دیکھوں، اپنی زندگی کا ٹائم برباد کروں، اور میں کہوں یار سب مقدر کا کھیل ہے، تو ایسے شخص کے ایک چماٹ مارا جائے گا، اور چماٹ مارنے کے بعد جب وہ کہے گا ارے مارا کیوں، تو اس کو بولا جائے گا یہی تیری قسمت ہے، یہی تیری قسمت ہے. تو قسمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو. قسمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پوری کوشش کرو، پڑھنے میں، لکھنے میں، عبادت میں، اچھا انسان بننے میں. شادی کرنے میں آپ نے پوری کوشش کی اچھا رشتہ مل جائے، مل گیا خراب آدمی، مل گئی خراب بیوی، سوچ لو اللہ کی اسی میں مرضی ہے، اسی میں میرے لیے بہتری ہوگی، یہی بیوی میرے حق میں اچھی ہوگی، بس یہی آدمی میرے لیے اچھا ہوگا، تبھی تو اللہ نے مجھے دلوایا، میں نے تو پوری کوشش کر لی تھی. تو کوشش کرنے کے بعد اگر کچھ امید کے مطابق نہ ہو مقدر ہے، لیکن کوشش کیے بغیر آپ سب تقدیر پہ ڈال دو تو پھر یہ تو بے وقوفی ہے، اور ایسے شخص کے ایک چماٹ لگایا جائے. ایک ہمارا پڑھائی کے زمانے میں ایک دوست تھا، تو وہ ہر چیز پہ کہتا تھا کہ یار یہ تو میرے مقدر میں تھا تو ہو گیا، میرے مقدر میں تو ہو گیا. تو ایک دن میں نے اس کے ایک کان پہ لگایا تو وہ کہنے لگا ارے یار مارا کیوں، تو میں نے بولا تیرے مقدر میں یہی تھا. تو ہنسنے لگا، کہنے لگا ارے بھائی صاحب آج کے بعد میں یہ نہیں بولوں گا کہ میرے مقدر میں تھا. تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنی اب کوئی آدمی نماز پڑھنے نہ جائے، فجر میں نہ اٹھے، ظہر میں نہ اٹھے، نماز پڑھنے نہ جائے، صبح سے شام تک بستر پہ پڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے یار کیا کروں میری تقدیر میں یہی ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ لگایا جائے گا نا ایک چماٹ اس کے. تو آپ اگر پوری کوشش کر رہی ہیں، آپ پورا محنت کر رہی ہیں، اللہ سے آپ کا تعلق بھی مضبوط ہے، اور کوشش کرنے کے بعد ایک ایمان والی کی پہچان بھی یہی ہے کہ کوشش کرنے کے بعد وہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کے بعد بھی فیصلہ کچھ اور آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، یہی ہمارا مقدر ہے پھر. ٹھیک ہے، چلیے. آفرین ماں یہ پوچھتی ہے میں آپ کے پورے ویڈیوز دیکھتی ہوں، میرا ہر سوال کا جواب مجھے مل جاتا ہے، آپ بہت اچھے سے پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، جزاک اللہ. میرا سوال ہے کہ مجھے خواب آیا، خواب میں مکہ مدینہ دکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو خواب میں مکہ اور مدینہ اچھی چیزوں کا دکھنا یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے. بشارت مطلب اچھے خواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اچھے کام آسان ہوں گے. ٹھیک ہے. نائرہ خان پوچھتی ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. میرا بس ایک سوال ہے مفتی صاحب، پلیز جواب ضرور دیجیے گا. آن لائن ہولی قرآن منگا سکتے ہیں یا دکان سے جا کر لینا بہتر ہے؟ دیکھو آپ دکان سے جا کر قرآن لو، یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ آن لائن جو قرآن آپ منگائیں گے نا تو وہ پیک ہو جاتا ہے، اور پارسل کو ہمارے انڈیا میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے لانے والے بھی غیر مسلم اور بھیجنے والے بھی غیر مسلم، تو اتنا ادب اور لحاظ اس کا نہیں ہو پاتا ہے. عام طور پر پارسل کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پارسل ایک ساتھ آتے ہیں، کوئی نیچے دبائے کوئی اوپر ہے، پھینکے بھی جاتے ہیں. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا 10-5 کلومیٹر چل لو جا کے، اور دکان سے جا کے وہ لے کر آؤ، دکان سے جا کر لے کر آؤ، کیونکہ آن لائن منگانے میں بے ادبی کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی نہیں مل پا رہا ہے آپ کو، آپ کے علاقے میں نہیں مل پا رہا ہے، تو پھر مجبوری میں آن لائن منگانے کی گنجائش ہے، منگا سکتی ہیں. تو یہ ہمارے کچھ سنڈے ایپیسوڈ کے سوالات تھے. مجھے امید ہے
کہ آج کا سنڈے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. دعاؤں کی گزارش ہے، میرے لیے دعا کریں اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں. دیجیے گا اجازت، اگلے ہفتے ملتے ہیں انشاءاللہ. اپنا سوال کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.